جیسے 2005 میں زبردست زلزلہ آیا تھا، 75,000 آدمی مارے گئے، 75,000 کی موت واقع ہوئی تھی۔ لہذا بندہ بنو، انسان بنو، بیوے بن جاؤ، شریف بن جاؤ، اللہ کے احکام پر عمل کرو تاکہ عمل کی وجہ سے آپ لوگ اچھے ہو جائیں۔ اس وقت امت محمدیہ پر عذاب نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا جب تک آپ موجود ہیں۔ اس کے بعد جب تک استغفار کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے عذاب نہیں دے گا۔ تو آپ لوگ استغفار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں، اللہ کا حمد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لذا عذاب تو نہیں ہوگا لیکن جھنجھوڑا جاتا ہے۔ جیسے 2005 میں زبردست زلزلہ آیا تھا، 75,000 آدمی مارے گئے، 75,000 کی موت واقع ہوئی تھی، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ، کروڑ پتی جو تھے وہ بھی کوڑی کوڑی کے محتاج تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کیا آیا ہے، سیلاب آیا ہے، سیلاب نے ملک کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ بارش آئی ہے اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ابھی دریاؤں کا پانی تو نہیں نکلا، لیکن اس نے بالکل اس طرح کیا ہے کہ بہت سارے آدمی مارے بھی گئے ہیں، پورے علاقے کے علاقے تباہ ہو گئے ہیں، جانور لوگوں کے مارے گئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا جھنجھوڑا جاتا ہے کہ بندہ بنو، بندہ بنو، اصل اللہ ہے، اصل اللہ ہے، اس طرح کا کام نہ کرو۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم عذاب جس وقت دیتے ہیں نا، دیتے بھی اس وقت ہیں یا رات کی تاریکی میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس وقت ہم عذاب دے دیتے ہیں۔ یا اگر کوئی ظہر کے کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کر رہا ہے، قیلولہ مستحب ہے، انسانی صحت کے لیے مفید ہے، انسانی صحت کے لیے ضروری ہے کم از کم 8 گھنٹے آرام کرے، رات کو بھی 6 ساڑھے 6 گھنٹے آرام کرے، اور دن کو بھی تھوڑا سا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام کرے۔ قیلولہ کی حالت میں بھی لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ہم آتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں؟ ہم اصل بتانا چاہتے ہیں کہ اصل اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو ہم ظالموں کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ظالم تھے، ظلم کرتے تھے، اپنے اوپر بھی اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے، لذا ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ماشاءاللہ طلبہ کرام موجود ہیں، علماء کرام، پڑھے لکھے مومنین موجود ہیں۔ ہر مومن کے لیے فرض ہے کہ جس حکم شریعت کو وہ جانتا ہے اس کو بتائے۔ مومنین کا بھی فرض ہے، طلبہ کرام کا بھی فرض ہے، علماء کرام کا بھی فرض ہے، لیکن فرض کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ علماء کا زیادہ فرض ہے، طالب علموں کا دوسرے نمبر پر ہے، مومنین کا تیسرے نمبر پر ہے کہ نماز کا پتہ ہے تو نماز بتاؤ، جھوٹ بولنا بری چیز ہے تو جھوٹ کا تذکرہ کرو، خیانت بری چیز ہے تو لوگوں کو بتاؤ۔ خاموشی کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا۔ ابھی ماشاءاللہ جماعت ہوتی ہے بہت بڑی، ہم دیکھتے ہیں 3 4 5 آدمی وہ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں 2 صفیں پیچھے، ان کا اتصال نہیں ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ لمحہ پڑھنے والے طالب علم، رسائل پڑھنے والے طالب علم وہاں سے گزرتے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ بیچاروں کو سمجھا دو کہ 2 صفیں پیچھے کھڑے ہو گئے تو جماعت کے ساتھ پڑھ، وہ جماعت کے ساتھ رہے ہیں، رکوع سجود جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ہیں 2 صفیں پیچھے۔ لیکن نہیں، بالکل ذہن ڈل ہو گیا ہے، خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو کچھ سمجھانا بھی ہے یا نہیں سمجھانا، خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہے نہیں کہنا۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ مومنین نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی لڑکے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنے انگلی کو اس طرح کرتے ہیں، کبھی اس طرح کرتے ہیں، لیکن لوگ دیکھیں گے نہیں بتائیں گے۔ نہ بتانا، یہ کبھی خیال نہ کریں کہ مجھے کیا پوچھا جائے گا قیامت کے دن، جب آپ نے غلطی دیکھی تھی کیوں نہیں بتایا تھا، اس کا مسئلہ سیدھا کس نے نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر لے، اس بیچارے کو پتہ نہیں، مسئلے کا پتہ نہیں ہے، وہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، سجدے کی حالت میں اپنا انگوٹھا نہیں رکھا ہوا، مسئلے کا پتہ نہیں، لیکن جو نہیں بتائے گا یہ پکڑا جائے گا۔ تو متکبر تھا، تیرا ذہن خراب تھا، دیکھ رہا تھا کہ اس کے انگوٹھے ٹھیک نہیں ہے، آپ نے کیوں نہیں بتایا۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اذان دیتا تھا، وہ اشہد اللہ کہتا تھا، دوسرے ہنستے تھے، کہہ کے لگاتے تھے دیکھو غلط دے رہا ہے،
لیکن جب قیامت کا دن ہوگا وہ بخشا گیا، اور جو صحیح اذان دیتے تھے ان کو پکڑ ہو گئی کہ آپ اچھے لوگوں پر ہنستے تھے۔ تو یہاں اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہم تمام انسانیت سے پوچھیں گے کہ آپ کو تبلیغ کی گئی تھی، آپ کو دین بتایا گیا تھا، آپ نے دین پر عمل کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ حکم ہے کہ ہم انبیاء سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے تبلیغ کی تھی، ان لوگوں نے آپ کی تبلیغ پر عمل کیا تھا یا نہیں۔ تو عوام سے بھی پوچھا جائے گا اور انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اے انبیاء جن کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہو، ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے نبی آپ کو تبلیغ کرتے تھے، اور آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے تبلیغ کی تھی، ان کو سمجھایا تھا۔ تو طلبہ کرام آپ بن رہے ہیں مبلغ، آپ غیر معصوم ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اپنے آپ کو خود سازی بھی کرنی ہے، نیک بنانا ہے اور تبلیغ بھی کرنی ہے۔ تو اگر اپنی مسجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلط نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ تو یہاں یہ ہے کہ ہم مرسلین سے بھی پوچھیں گے۔ فَلَنُقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم تو بڑی پرانی باتوں کی قصے آپ کو سنا رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں تاکہ عبرت حاصل کرو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم تو ہر وقت حاضر ہیں، آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جس کا عمل وزین ہوگا، جس کے عمل کا ترازو اوپر ہوگا، یعنی کافی بھاری ہوگا، وہی جو ہے وہ ہوگا، اور جس کا عمل کم ہوگا وہ خسارے میں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ وزن یہاں آیا ہے قرآن مجید میں، کئی جگہ وزن کا تذکرہ ہوا ہے۔ دیکھیے پرانے زمانے میں چراغ ہوتے تھے، وہ کیا ہوتے تھے، ایک وہ مٹی کا چیز بنی ہوتی تھی، اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دیتے تھے، اس میں پھر کوئی وہ ڈال دیتے تھے، فتیلہ کہتے ہیں اس کو، پنجابی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ ڈال دیتے تھے، تو یہ ہے کہ وہ چراغ ہو جاتا تھا۔ پھر تھوڑا سا آگے ہوا، شیشے والے بن گئے تاکہ ہوا نہ لگے ان کو، اوپر سے کچھ شیشہ دے گیا کہ ہوا نہ لگے۔ آج کل تو بلب ہوتے ہیں، تو بلب کو بھی اسی طرح چراغ کہتے ہیں، جیسے وہ ڈیوا کسی زمانے میں ہوتا تھا اس کو چراغ کہتے تھے۔ یہاں وزن بھی یہی ہے، کسی زمانے میں کوئی پتھر لے لیتے تھے اسی سے وزن کرتے تھے، پھر بعد میں باقاعدہ پتھر بن گئے وزن کے، لیکن وزن مختلف ہوتا ہے۔ اگر گندم کا وزن ہو وہ اور قسم کا وزن ہوتا ہے، پتھروں کا وزن ہو تو اور قسم کا وزن ہوتا ہے، لیکن اب تو حرارت کا بھی وزن ہو رہا ہے، ہوا کا بھی وزن ہو رہا ہے، ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے، وزن مختلف ہے۔ اسی طرح یہ وزن بھی اپنی جگہ پر مختلف ہوں گے کہ اعمال کو جو ہے وہ باقاعدہ دیکھا جائے گا کہ عمل اس کا کیا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے بڑا لمبا چوڑا آدمی ہو، قد بھی اس کا بڑا ہو، موٹا تازہ ہو، وزن بھی اس کا زیادہ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ پشا کے پر کے برابر بھی وزن نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ اس نے عمل نہیں کیا۔ وہاں بدن کو نہیں دیکھا جائے گا، عمل کو دیکھا جائے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو تھوڑا سا بھی عمل کرے گا اللہ اس کی جزا دے گا، جو تھوڑی سی بھی خرابی کرے گا اللہ اس کی گویا کہ کیا سزا دے گا۔ اللہ فرما رہے کبھی سوچا میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد قدرت دے دی ہے، آپ ہل بھی چلا رہے ہیں، ٹریکٹر بھی چلا رہے ہیں، زمین کا سینہ چیر رہے ہیں، زمین سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں میں 700 دانہ دیتا ہوں، آپ ایک گٹھلی ڈالتے ہیں میں اس کو اتنا لمبا درخت بنا دیتا ہوں، آپ تھوڑی سی کچھ چیز ڈالتے ہیں میں اس کو اتنا لمبا بڑا درخت بنا دیتا ہوں۔ یہ سارا سب کچھ میں کر رہا ہوں، آپ زراعت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پہاڑوں کو چیر رہے ہیں، آپ سمندروں کی گہرائیوں میں آپ پہنچ رہے ہیں، آسمان تک آپ پہنچ رہے ہیں، مریخ تک پہنچ گئے ہیں، چاند تک، یہ سب قدرت میں نے آپ کو دی ہے، پیدا بھی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قدرت بھی میں نے دی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں میں نے آپ کو دی ہیں۔